جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہوں گے خوشی بڑھتی جا رہی ہوگی، اور کیوں نہ بڑھے۔ یہ مغفرتوں کا سفر ہے، یہ رحمتوں کا سفر ہے، یہ سعادتوں کا سفر ہے، یہ وہ سفر ہے جس میں حاجیوں سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ خدا کی قسم، جاتے تو 25-30 لاکھ 35 لاکھ حاجی ہیں، مگر اس دنیا میں کم و بیش 2-2.25 ارب مسلمان رہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو اپنے دل میں سفر حج کی تمنا نہ رکھتا ہو، جو عرفات کے اس میدان کی طرف توجہ نہ رکھتا ہو کہ جب یوم عرفہ اللہ عز و جل کی رحمت چھما چھم حاجیوں پر اس دن برستی ہے۔ اس میدان میں چند لاکھ حاجی ہوتے ہیں، مگر اس دن کروڑوں اربوں مسلمانوں کی توجہ اس میدان کی طرف ہوتی ہے۔ خوش نصیبوں کو بلایا جاتا ہے، اے خوش نصیبوں جنہیں یہ سفر نصیب ہو چکا، جو یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ کئی خوش نصیب ایسے ہیں جو ان قریب روانہ ہونے والے ہیں۔ آپ کی قسمت پر رشک آ رہا ہے، کیوں نہ رشک آئے۔ وعدے کیسے ہیں، سعادتیں کیسی ہیں، فضائل کیسے ہیں۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تو سنیے، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ اے حاجیوں، ہمیں نہ بھولنا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ جس کے لیے دعا کریں گے اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ سفر کتنا مبارک ہے، یہاں جانا بھی سعادت، اور اگر اس سفر میں کسی کو موت آ جائے گھبرانا نہیں۔ فرمایا جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا اس کی پیشی نہ ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہ کیسا سفر ہے، یہ کیسی مبارک ساعتیں ہیں۔ ارے مرنا تو ہے ہی، ایک دن ہم سب نے جانا ہے، اگر اس سفر ہی میں موت آ جائے، سبحان اللہ۔ اور مدینہ منورہ میں جسے موت آ جائے، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔